بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں۔ پہلے دو لیکچر ہم نے ایک عقیدہ کا مفہوم اور اس کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا، اور دوسرا توحید کا تصور، وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ توحید کا کیا تصور ہے حقیقتاً۔ اصل میں عقیدے کی توحید ہے اور ایک عملی توحید ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کی دوسرے لیکچر میں۔ آج ہمارا تیسرا سب لیکچر ہے جس میں توحید کی اقسام کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں بھی عام طور پر سوال آتا ہے کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام بیان کریں۔ نیز بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم اگلا لیکچر کریں گے انشاءاللہ اس میں توحید کے انسانی زندگی پر اثرات وہ ڈیٹیل تفصیل طلب ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اسے اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے یہ تو ہم پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم اسے ریوائز کر لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور پھر اس کی اقسام کے متعلق انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس عقیدہ توحید کیا ہے اسے ریوائز کر لیجئے کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے ایک جاننا، یکتا ماننا، واحد ماننا۔ تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں جو ڈکشنری میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے توحید کے یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ اب اصطلاح میں اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے برتر و اعلیٰ ہستی کو ایک جاننا، یکتا ماننا اور واحد ماننا۔ تو یہ اللہ کی ذات کو صرف بالا تر جاننا، اس جیسی کوئی ذات جو ہے اس سے اعلیٰ کوئی ذات اور نہیں ہے، اور اسی طرح وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کی تخلیق، اس کو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر جو بھی مخلوق ہے وہ چاہے حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اس کا خالق ہے، یعنی کہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور خالق ہونے کے ناطے پھر وہ ان کا مالک بھی ہے۔ مالک یہ اس کی یہ توحید کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس کا بنانے والا بھی ہے، پھر وہ اس کا مالک بھی ہے۔ مالک ملکیت اسی کی ہے، وہ جب چاہے کسی کو وجود میں لے آئے اور جب چاہے اسے ختم کر دے، یہ اس کے پورے اختیار میں ہے مالک ہونے کے ناطے۔ اس کانسیپٹ کو بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا۔ اور اسی طرح اگر مالک ہے تو مالک ہونے کے ناطے یہ پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق جتنی بھی اس نے پیدا کی ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، حشرات ہوں اور حیوانات ہوں، اور اس طرح جنات ہیں یا انسان ہیں اور فرشتے ہیں، اور اللہ کی جو بھی مخلوق اللہ نے تخلیق کی ہے، وہ ساری کی ساری کا رازق اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا وہ رزق بھی انسان اپنی مخلوق کو دینے کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ انسان اس کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین تخلیق ہے، اور اس کے حوالے سے اس کو بھی رزق جو فراہم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو لہٰذا کیا ہو گیا، اور ساری کائنات کی خالق، مالک و رازق ہستی ہونے پر ایمان لانا، کہ یہ یقین ہو کہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے،
اسے واحد ماننا، وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس اپنی تمام مخلوقات، جو بھی مخلوق اس نے پیدا کی ہے، اس کا رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد تیسرا جو اس کا پہلو بنتا ہے توحید کے حوالے سے، جو ہم سمجھ چکے ہوئے ہیں، اور پھر صرف اسی کی عبادت، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ عبادت کا مفہوم بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا، جس میں عبد کا مفہوم آپ کو پتہ ہے، جو غلام کے حوالے سے ہم نے دیکھا، اور غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، تو وہ اس کی مرضی کے مطابق سارے اعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا پھر عبادت بھی اسی کی جائے، کہنا بھی اسی کا مانا جائے، اور بندگی بھی اسی کی اختیار کی جائے، اسی کو جو ہے وہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد حاصل کی جائے، اور اسی کے احکامات کو ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، یہ جو ہے توحید کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی ذات، صفات، یعنی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ مفہوم ہم الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پچھلے لیکچر میں بھی سمجھ آئے تھے، تو آج ہمارا اس کا دہرائی ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں عقیدہ توحید کی اقسام کے طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ توحید کے حوالے سے ہی اس کی اقسام جو ہیں وہاں پر بھی ایک لحاظ سے بیان ہو گئی تھی۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا اس کے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید میں اس کی پہلی قسم ہے ذات میں توحید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یکتا تسلیم کرنا، یعنی تنہا، اکیلا، واحد تسلیم کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ ذات کی یکتائی کا مفہوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد اس کا حصے دار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذات کے اندر کوئی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ تو لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے۔ یہ ذات میں توحید ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ تو ہم انشاءاللہ جب اگلا لیکچر پڑھیں گے، شرک کا ٹاپک پڑھیں گے، تو اس میں بھی یہی چیزیں آئیں گی۔ اللہ کی ذات میں شرک کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن یہاں صرف ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کرنا۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی دوسرا فرد اس کا حصہ دار نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے ذات کے حوالے سے، اور نہ ہی کوئی اس کا باپ یا اولاد ہے۔ اب آ جائیں قرآن مجید میں، آپ کو پتہ ہے توحید کے حوالے سے سب سے جامع ترین جو ذات کے حوالے سے سورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ کل کہہ دیجئے هو اللہ احد، کل هو اللہ احد، کل کہہ دیجئے هو اللہ، وہی اللہ ہے، احد ہے یعنی کہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کن معنوں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، یہ اس کی اس لحاظ سے خوبی ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ سمندر کے اندر سے اگر کوئی سوئی کو ڈبو کر اس کے ساتھ اگر جو پانی لگتا ہے تو وہ پانی سمندر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مطلب ساری مخلوق بھی اس کی فرما بردار ہو جائے تو اس کو وہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ اس کو اس کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح
اگر اس کی ساری مخلوق فرض کریں اس کی نافرمان ہو جائے، اس کا کہنا نہ مانے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ جس طرح ایک سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ساتھ جو پانی لگ جاتا ہے تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ ہی کوئی لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی کہ بطور باپ ہونے کے، وَلَمْ یولد، اور نہ ہی اس کی، یعنی کہ نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ وہ بھی کسی سے جنا نہیں گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے برابر کا ہے، یعنی کہ کوئی اس کے برابر کا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان مثال دیتا ہے تو دنیا میں مثال دیتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کی طرح کا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ ہی اس جیسی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ کفواً احد، لم یکن لہ کفواً احد، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر جو ہے وہ قرار دیا ہے، کہ مطلب اگر قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اگر یہ سورہ اخلاص جو ہے 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو یہ قرآن ایک پورے قرآن کے برابر اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو اس حوالے سے ذات کے حوالے سے سب سے جامع ترین صورت جو ہے وہ اللہ کی ذات میں توحید کے حوالے سے سورہ اخلاص ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم نے اب بات کو سمجھ لیا۔ اب آ جائیں ہم صفات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے حوالے سے جو ہے وہ توحید کیا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ خالق ہونے کے ناطے ہو، وہ سننے کے حوالے سے ہو یا دیکھنے کے حوالے سے ہو، اس طرح جو بھی کوئی خوبی اگر دیکھی جائے تو اس جیسی کچھ خوبیاں جو ہیں وہ کسی کے اندر نہیں ہیں۔ صفات کاملہ، کاملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کامل، مکمل ترین۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو کوئی خوبی دی ہے تو وہ ایک محدود سطح کی ہے، وہ ابھی ہم اس کا موازنہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں اور وہ ان کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی سے لی ہیں، بلکہ اس کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اسی کے اپنے اختیار میں ہیں اور وہ اس جیسی خوبیاں کسی فرد، کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اور اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر۔ علم کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا علم جو ہے وہ اس جیسا علم کسی کا نہیں ہے۔ قدرت کے لحاظ سے قادر، کہ وہ جو کر سکتا ہے اس کی مخلوق وہ چیز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح وہ جو ارادہ کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کائنات بھی جو قرآن مجید میں اس کا بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا تو کن کہا، اور کن کہنے سے وہ یہ ساری کائنات وجود میں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ہونے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری کائنات، آج ہمارے سائنسدان بھی اس بات کو جو ہے وہ اس کا
اس تھیوری کے اوپر جو ہے پہنچ چکے ہیں کہ یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے وہ بنیادی طور پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کی صورت میں یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کہنے سے یہ جتنی بھی کائنات ہے وہ وجود میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اسباب دنیا کے حوالے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ وجود میں تو آ گئی، لیکن اس کو جو ہے وہ ترتیب دینے میں اور اس کو سنوارنے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے 6 دن جو ہیں وہ دیے ہیں کہ کتنے کتنے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جو ہے آسمان زمین کو بنایا، اس کے اندر جو چیزیں رکھنی تھی وہ رکھیں، اور اسی طرح آسمانوں 7 آسمان جو ہیں وہ تخلیق کیے اور اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے نتیجے میں ہی وجود میں آئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق اپنی پیدا کی ہے اس زمین کے اوپر یا آسمانوں کے اوپر، جو فرشتے ہیں یا جنات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ کیا تو وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ اب سم و بصر، سما ہوتا ہے سننے کو، بصر کہتے ہیں دیکھنے کو، تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو سم و بصر کے حوالے سے ہر صفت میں یکتا، یعنی کہ تنہا اکیلا ہے، اس جیسی صفت جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے، دیکھنے کی ہو چاہے سننے کو، چاہے وہ کوئی ارادہ کرتا ہے یا وہ قدرت ہر لحاظ سے رکھتا ہے، اور اس کے علم کے برابر جو ہے وہ ہر صفت میں یکتا ہے اور بے مثل ہے۔ بے مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جیسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کہ جیسے ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی کسی کے حوالے سے اس کی مثال دے کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ایسی ہے، لیکن اللہ کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ بڑی پیاری جو ہے وہ ایک مثال سے اگر میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے تو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے دماغ کے اندر اگر یہ چھوٹا سا ایک دماغ ہے، اور اس کے اندر سائنسدان ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ملین ٹریلین کے حساب سے جو ہیں وہ جرثومے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ جرثومے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ بھی اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو مائکروسکوپ کے ذریعے اسے ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس جو دماغ کے اندر جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اگر کہا جائے کہ ایک انسان کے بال جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا دماغ کہاں تک کام کرے گا، اور اس کا ناک اتنا بڑا ہے، اور اس کے ہاتھ اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت اتنی دور تک ہے انسان کی، تو وہ تو ایک بال کی کارنر نکر کے اوپر بھی اسے اگر بٹھا دیا جائے گا تو وہ تو اس کی کائنات ٹوٹل وہی ہے، اور بال کے دوسرے کتنی حد تک وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور باقی جو بالوں کی انتہا ہے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، اور انسان کے باقی جسم کی اگر اعضاء کے حوالے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان کا معاملہ بھی ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یا اس کی مثال دے کر اس کو سمجھانے کی اللہ کے حوالے سے کی جائے تو انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری یہ گلیکسی بنائی ہے اس کے حوالے سے ہی اگر ہم سمجھ لیں کہ سائنس میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ روشنی ہے، روشنی کی سپیڈ اتنی ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ زمین کے کتنے 7-8 چکر جو ہے وہ لگا لیتی ہے، فرض کریں تو اگر یہ اسی سپیڈ کے ساتھ یہ سفر کرتی ہوئی جو ہے ہماری اس گلیکسی کے آخری سیارے تک پہنچنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے، اور گنتی ختم ہونے کے حوالے سے اگر
کیا کہتے ہیں کہ جی ملین ٹریلینز کے بعد بھی پھر ہم اس کو لائٹ ایئرز میں چلے جاتے ہیں کہ اتنے نوری سال سفر جو ہے وہ کرتی رہے تو کرتی رہے. تو یہ ہماری اس زمین سے وہ روشنی جو ہے ہماری اس گلیکسی کے اس آخری سیارے تک پہنچنے میں اسے ہماری گنتی جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی اتنی سپیڈ کے ساتھ سفر کرتی ہوئی اس کے تک پہنچ نہیں پائے گی. تو اس لحاظ سے اس کائنات کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کتنی گلیکسیز ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی گلیکسی ہے، اور اس کے بعد ایسی کلسٹر گلیکسیز ہیں. کلسٹر گلیکسیز کے بعد پھر سپر گلیکسیز ہیں. مطلب یہ ہے کہ ساری مل کر جو ہیں یہ گلیکسیز کا ایک جال بنا ہوا ہے جو اس کائنات کے اندر ہے. تو انسان جو ہے اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا، تو اللہ کی ذات کو کیسے پہچان سکتا ہے، تو اس کی صفات کو کیسے سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے بے مثل ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انسان کا دماغ اس بات کا متحمل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات صفات کے حوالے سے یا اس کی ذات کے حوالے سے کوئی مثال جو ہے وہ دے سکے. ہاں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم اس آنکھ سے کسی نے آج تک نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کلامی کا رکھا، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں کے ساتھ. ہاں یہ ہے کہ میں اس ساتھ والے پہاڑ کے اوپر جو ہے اپنی ایک معمولی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا. تو لہٰذا جب موسیٰ علیہ وہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو اس دھماکے کی وجہ سے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا وہ پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کی شدت آواز کی وجہ سے اور اس تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر جو ہے وہ گر گئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہاں لیکن اہل ایمان کا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ قیامت روز جیسے رمضان کے حوالے سے آپ نے وہ حدیثیں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں 10th کلاس میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انعامات دیں گے، ایک روزہ افطار کرتے وقت، اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. ملاقات کیا ہے؟ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات کہی کہ جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے اور تمہاری آنکھیں نہیں چندیاتی، تو اسی طرح تم اللہ کی ذات کو، اللہ کو بذات خود جو ہے وہ اس وقت دیکھو گے، اور اس وقت جنت کی نعمتیں بھی بہت حقیر ہو جائیں گی اللہ کی ذات کے حوالے سے. تو یہ بندہ مومن کو جو ہے یہ شرف اللہ تعالیٰ بخشیں گے، اس وقت ہم اس کا اللہ کو دیدار کر سکیں گے. لہٰذا یہاں جو ہے ہم چونکہ صفات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ کی کسی صفت کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی میچ نہیں ہے کسی بھی مخلوق کا. تو اس حوالے سے ہم اس کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور مخلوق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تو اللہ کی مخلوق بھی تو سنتی ہے اور دیکھتی ہے، اور اسی طرح وہ ارادہ بھی کرتی ہے، اس کو علم بھی ہے بعض چیزوں کا. تو پھر اللہ کی اور اس کی مخلوق کے علم کے حوالے سے کیا فرق ہوا؟ تو اس کو جو ہے وہ ہم آج سمجھتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا ہے، کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، کون سی ہیں، اور مخلوق کو جو اللہ نے صفات دی ہیں وہ کیا ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کون سی ہیں؟ ذاتی ہیں. کتنی ہیں؟ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، جبکہ اس کی جو مخلوق کو جو صفات دی گئی ہیں وہ عطا کی ہوئی ہیں، وہ اس کی اپنی نہیں ہیں، ذاتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صفات جو ہیں وہ دی ہیں. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات عطا کردہ ہیں. اللہ پہلے وہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وہ صفات دے دیں، دیکھنے کی، سننے کی، اور
मतलब और भी जो सिफात हो सकती हैं, इरादा और कुदरत की और इल्म की जो भी सिफात अल्लाह ताला ने दी हैं। और इसमें आप ये देखें कि हम में से इंसानों के मुकाबले में आप देखें कि जब हैवानात में बाज़ सिफात ऐसी हैं कि वो इंसान रात के अंधेरे में नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ अपनी जानवरों को ऐसी सलाहियत दी है कि वो रात को कई बहुत दूर तक जो है वो उसको देख सकते हैं। तो इस हवाले से अल्लाह ताला की सिफात क्या हुई, वो ज़ाती हैं, और मखलूक की सिफात क्या हैं, वो अताई हैं, अता करदा हैं। और दूसरा इसमें फ़र्क जो है वो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो गैर महदूद हैं, अनलिमिटेड हैं, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जबकि मखलूक की अगर देखी जाए तो उसकी सिफात जितनी भी हैं वो महदूद हैं, लिमिटेड हैं, कि वो एक ख़ास हद तक हैं। कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया है तो वो एक ख़ास हद तक एक इल्म है, एक ख़ास शोबे का इल्म है, सारा इल्म नहीं है उसके पास। और अगर किसी चीज़ का इल्म भी है तो वो महदूद सतह पर है, और उसके अलावा इल्म बेशुमार है। तो एक शोबे में आज तो इंसान जो है वो इस लिहाज से देख सकता है कि साइंस के अंदर भी कितना है, कि अगर बायो के हवाले से देखा जाए तो वो कितना एक एक शाख है, फिर दूसरी शाख है, तीसरी शाख है, और सैकड़ों शाखें हैं जिसमें जो है वो इंसान अगर एक्सपर्ट ही हासिल करता है तो वो एक शोबे के अंदर ही हासिल कर सकता है। सारी उसकी साइंस की जितनी भी दूसरी शोबा जात हैं उसमें वो उसका इल्म नाकिस होता है। या कोई डॉक्टरी कर रहा है तो वो अगर किसी में स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो वो अगर आंखों का डॉक्टर है तो वो आंखों के हवाले से ही जो है वो एक्सपर्ट है। अगर डेंटल का है वो उसका ही एक्सपर्ट है, तो उसे अगर आंखों के मुतालिक कहा जाए तो कि वो कहेगा मेरी तो इसमें एक्सपर्ट ही नहीं है। तो महदूद हैं उसकी सिफात। तो अल्लाह ताला की सिफात जो है वो गैर महदूद हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात जो है वो अबदी हैं। और कितनी हैं? अबदी हैं, कि हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं। और जबकि मखलूक की सिफात क्या है, वो पहले नहीं थी, अब हैं, और बाद में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये फ़र्क है। अगर हम इन तीन चीज़ों को जो है वो अगर ख्याल रखें तो अल्लाह ताला की सिफात में तौहीद को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वरना तो इंसान जो है वो ऐसे ही समझेगा कि जिस तरह अल्लाह की सिफात हैं तो मखलूक के अंदर भी वो सिफात जो हैं वो पाई जाती हैं। तो लिहाजा इस हवाले से ये चीज़ जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये तीन चीज़ों को ख़ास तौर पर हमारे ज़हन के अंदर हमें इसको डाल लेना चाहिए। ये शिरक फी सिफ़ात के हवाले से भी यही तीन चीज़ें जो हैं हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह की सिफात के हवाले से तौहीद क्या है, कि इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। क्या है कि अल्लाह की सिफात ज़ाती हैं, मखलूक की सिफात अताई हैं, और अल्लाह की सिफात गैर महदूद हैं जबकि मखलूक की सिफात महदूद हैं। और जबकि अल्लाह की सिफात हम अबदी हैं, हमेशा से है और बाद में हमेशा रहेंगी, जबकि मखलूक की सिफात पहले नहीं थी, अब हैं और बाद में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सिफात में तौहीद को हमने देख लिया। अब आ जाए हम सिफात के तकाज़ों में तौहीद, यानी कि आमाल या इबादात में तौहीद से मुराद क्या लिया जाता है। ये हमने वैसे पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन ये तीन अल्लाह ताला की तौहीद के हवाले से जो है इक़साम हैं, बात को समझने के हवाले से। तो अब हम तीसरे किस्म की तरफ आते हैं, सिफात के तकाज़ों में तौहीद। तो सिफात के तकाज़ों में यकताई का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, वही सबका मालिक और राज़िक है। यानी कि यकताई के मफ़हूम में है कि इस कायनात, सारी कायनात को पैदा करने वाली ज़ात हमने समझ लिया। तौहीद के मफ़हूम में वही सबका मालिक है और फिर राज़िक भी है। सब उसी के मोहताज हैं, वही सबको देने वाला है। यानी कि जो भी
اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اسی کی محتاج ہے، یعنی کہ اسی سے وہی اس کی ساری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہی سب کو دینے والا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہمیں یہ چیز جو ہے سمجھ آ جائے تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں گے اور نہیں جھکیں گے، کیونکہ اگلا جو ہمارا ٹاپک انشاءاللہ پڑھیں گے وہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، کہ جب وہ اس چیز کو اس کے اوپر پھر اثرات کیا مرتب ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس وقت ہم دیکھیں گے۔ تو صفات کے تقاضوں میں پھر یہی ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ اپنے آپ کو سمجھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ بھی تھا کہ وہ اپنا تسمہ، جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، اور چونکہ وہی دینے والا ہے تو جس کے اندر یہ یقین والی کیفیت ہوگی کہ اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، وہ جو میں نے شاید وہ دعا آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، جو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی منع نہیں کر سکتے تو عطا کرنا چاہے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جسے تو منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری بزرگی کے علاوہ کسی کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی۔ تو اس لحاظ سے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا مان لیتے ہیں، تنہا مان لیتے ہیں ذات کے حوالے سے، پھر اس کی صفات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کو سمجھ لی، اب پھر عمل کے حوالے سے اس کی توحید یہ ہے کہ پھر ہم اللہ ہی سے مانگیں، اور وہی اسی کے ہم محتاج ہیں، اور وہی ہم کو دینے والی ذات ہے۔ تو لہٰذا تمام مخلوق پر لازم کہ وہ اپنے خالق، مالک اور قدیر و علیم، قدیر ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو کر گزرنے والا ہے، اس کے راستے میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور قادر بھی ہے تو پھر وہ علیم بھی ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی کہ قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں۔ آپ کو عبادت کے حوالے سے ہم نے جو پچھلا لیکچر پڑھا تھا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ عبادت رب کیا ہے؟ = اطاعت پلس محبت۔ اللہ عبادت رب کیا ہے؟ دوبارہ سے یاد کریں، ذہن کے اندر لائیں کہ عبادت و بندگی بجا لائیں، تو پھر عبادت رب کیا ہوئی کہ اطاعت پلس محبت۔ اطاعت کون سی اطاعت؟ کہ ایسی اطاعت جو 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری پر گزرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت ایسی نہیں ہوتی کہ مارے باندھے کی اطاعت اس کی جائے، بلکہ اس اطاعت کے اندر محبت کا جذبہ بھی جو ہے وہ شامل ہو۔ اب سوال ہوتا ہے، یہ جو کہ ریوائز ہو رہا ہے پچھلے لیکچر کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس سے انٹر لنک کیا ہے یہ چیز، تو اس میں عبادت کے اطاعت کے حوالے سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ مکمل اطاعت اللہ کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی ہم نے بات سمجھی تھی، بڑی اس کی آیات بھی ہم نے کافی دیکھی تھی۔ پھر محبت کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی جائے تو تب وہ عبادت رب کہلاتی ہے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ تو وہ سورہ آل عمران میں ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا تھا کہ اللہ نے اس کا جواب خود دے دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو اب وہ محبت ہم کیسے کریں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے سورہ آل عمران میں دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو بس میری پیروی کرو۔ ان کی پیروی کرو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو پیروی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ
اتباع کرو، اتباع کا مطلب ہے پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو آگے اللہ نے اس کا جواب مزید دے دیا، فَاتَّبِعُونِی، پس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دو طرفہ ٹریفک ہے کہ ہم اللہ سے تو محبت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا، نہیں۔ اب اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع رسول کرنی پڑے گی۔ تو اب اتباع رسول کی کویشن بھی ہم نے یہی پڑھی تھی، اطاعت پلس محبت، اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ ساری تفصیل پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں مطلوب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اگر ہم اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی اطاعت اصل میں ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی اطاعت جو ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محبت کا جذبہ شامل نہ ہو، کیونکہ اس کی بھی حدیثیں ہم پڑھ آئے تھے، کیا پڑھی تھیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آئے، اور جب تک، اور حدیث کا مفہوم کیا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ اسے اپنے والدین اور اپنی اولاد اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اتباع رسول جو ہے اس کی ایکویشن کیا ہوئی تھی، یہی کہ اطاعت پلس محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اطاعت کریں گے محبت کے جذبے کے ساتھ تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، عبادت تو اللہ کی کہلائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہلائے گی کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ جائے۔ اور اگر ہم اتباع رسول کریں گے تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کے جذبے کے ساتھ جب ہم اللہ کی اطاعت اور محبت کے ساتھ جو ہے یہ کام کریں گے تو پھر ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم عبادت رب کریں۔ تو لہٰذا صفات کے تقاضوں میں توحید کیا ہوئی کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم اللہ کی فرما برداری کے مطابق، اور وہ فرما برداری بھی محبت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے گی، تو وہ صفات کے تقاضوں میں تحت توحید کہلائے گی۔ اور یہ عملی توحید بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل میں توحید، ورنہ تو پہلی جو ہم نے توحید کی جو پڑھی ہیں توحید پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اس کو تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک کہ یہ عملی توحید ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہم توحید کو سمجھے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں، اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، یعنی کہ کہنے کا نہ مانیں۔ یہ انشاءاللہ اس کا جو کنٹراسٹ ہے توحید کا، وہ ہم شرک کی جب اقسام پڑھیں گے تو اس میں یہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں زیادہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ وہ اگلا ہمارا لیکچر ہوگا۔ ابھی فی الحال ہم چونکہ توحید کی اقسام پر فوکس کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہو، اور عبادت بھی 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا کہ مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں
کہ اس آیت میں انسان کی اور جنات کی جو کہ اعلیٰ ترین مخلوق ہیں اس کائنات کے اندر، اور ان کو اور تیسری مخلوق آپ کو پتا ہے فرشتے ہیں، تو فرشتے اس لحاظ سے جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو عبادت اللہ کی ہر لحاظ سے کر رہے ہیں، اور تو اس حوالے سے وہ تو ہمہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، جبکہ جو جنات ہیں اور انسان ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ وہ اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں یا کس کے مطابق کر لیں، اپنا چھوٹا تھوڑا سا جو اختیار دیا اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے کر ہی اصل میں جانچنا ہے کہ میں نے تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا وہ میری کریں، میرا کہنا مانے، 24 گھنٹے کی زندگی میں جو ہے وہ عبادت میرا ہی کہنا مانے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو ہم نے غلام کے حوالے سے وہ تصور کو سمجھا تھا کہ آقا جو ہے نا وہ اپنے غلام کو جو ہے وہ دے دیتا ہے کہ اب تم آرام کر لو، اب تم یہ کام کر لو، یہ تمہیں اجازت ہے، تو وہ جو بھی اجازت دیتا ہے اس کو مطلب اپنائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کا معاملہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ یہ کہا ہے کہ یہ کام کر لو، ان کاموں کو نہ کرو، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ اختیار دے دیا کہ یہ تم اپنی مرضی کے مطابق کر لو، لیکن میری حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کام کو کرو۔ جیسے میں اس کی مثال اگر دے دوں کہ جیسے ایک گھوڑے کو لمبی رسی کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جائے، یا لمبی رسی کے ساتھ ایک میدان میں باندھ دیا جائے، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ اس رسی کے جتنی لینتھ ہوگی اس کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی چراگاہ میں چلے گا، اور جہاں اللہ کا حکم ہو مطلب اندر ہی رہے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے یہ کام کرو، جو جس کام کا میں جس وقت کہتا ہوں وہ کام کر لو، جس کام سے روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ۔ ہاں باقی یہ ہے کہ اس حدود سے باہر نہ نکلنا، اس سے باہر نکلو گے تو تم میری بندگی سے باہر ہو جاؤ گے، میری اطاعت سے باہر نکل جاؤ گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم میری بندگی کے ساتھ زندگی گزار کر آؤ گے تو پھر میں کیا کروں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، اس دنیا میں بھی انعامات دوں گا، یہاں پر بھی آسائشیں اور نعمتیں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی، لیکن آخرت میں تمہیں اس کا میں اجر جنت کی صورت میں دوں گا۔ اور اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پھر میں اس میں اس کی سزا جو ہے وہ پھر دوں گا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ عملی توحید کے حوالے سے کیا ہے، صفات کے تقاضوں میں توحید کیا ہے، یہ ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ ایک آیت اور ہے، اور اس کے حوالے سے کر کے تو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ عبادت جو ہے، عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ صفات کے تقاضوں میں توحید ہو گئی۔ کتنی ہم نے آج 3 قسمیں پڑھی، اللہ کی ذات میں توحید، اللہ کی صفات میں توحید، اور اللہ کے صفات کے تقاضوں میں توحید، یا توحید فی العبادت، عبادت میں توحید۔ عبادت میں توحید کو ہم نے الحمدللہ پہلے بھی سمجھ لیا تھا، آج بھی اس کو بہتر طریقے سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کی کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، تو یہ توحید فی العبادت کہلائے گی۔
تو آج ہم نے توحید کی اقسام کو انشاءاللہ جانچا، تو اگلے لیکچر کے اندر اب یہ ہماری زندگی کے اوپر جو ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے تو اس کی زندگی کے اندر وہ پھر انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی آپ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق پھر اپنے عمل کو کرنے کی اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہی ہے علم کا کہ جو چیز ہم نے صحیح جان لی ہے پھر اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو، تبھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اسی صورت میں ملے گی. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.